کی جاتی ہے۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں۔ تو حضرات، فتاوی کا مجموعہ دارالعلوم رحیمیہ کا پچھلی پوری تاریخ میں جتنے فتاوی وہاں سے جاری ہوئے اور وہ مختلف حضرات وہاں فتاوی کا کام کرتے رہے، ان کا ایک منتخب مجموعہ اس وقت مرتب ہوا ہے اور اس کی ایک جلد، پہلی جلد جو ہے اس کا اجرا ہونا ہے۔ فتویٰ کی جمع ہے، فتویٰ تقویٰ کے وزن کا ہے۔ فتویٰ کے معنی آتے ہیں بند چیز کو کھولنا، غیر مبہم چیز کو واضح کرنا، نامعلوم چیز کو بتانا۔ اور فتویٰ کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں جوامردی، قوت، اظہار شجاعت، یہ معنی بھی آتے ہیں۔ اسی سے ہے فتن۔ فتوے کا معنی ہوتے ہیں دین جاننے والا کسی مسئلے کے نہ جاننے والے کو دین کا حکم بتائے۔ یہ دین جاننے والا جب مستند ہوگا تو اسی کے بعد کہی ہوئی بات جن کو فتویٰ کہتا ہے۔ فتوے کا لفظ قرآن کریم میں بھی ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، بلکہ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ فتویٰ تقریباً 11 جگہوں پر آیا ہے، احادیث میں بکثرت کے لفظ موجود ہے۔ اس وقت فتاوی رحیمیہ دارالعلوم رحیمیہ کشمیر کا اجرا ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے ضرورت محسوس ہوئی کہ کشمیر کی تاریخ کو دیکھا جائے کہ کشمیر کی تاریخ میں فتویٰ کب کب اور کس کس طرح سے شائع ہوا ہے۔ اس کے لیے میں مختصر عرض کروں گا، آپ ذہن میں رکھ لیں، امید ہے کہ آئندہ آپ کو کام دے گا کہ کشمیر میں اسلامی تاریخ کے 5 مرحلے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جب کشمیر میں اسلام داخل ہوا اور یہاں کے یہیں کے رہنے والے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اس کو کہتے ہیں شاہمیری دور حکومت۔ اس کے بعد پھر دوسرا دور حکومت آیا جو یہیں کے رہنے والوں نے اس پر قبضہ کیا، اصحاب تشیع کا دور حکومت۔ پھر تیسرا دور آیا، اس کو کہتے ہیں مغلوں کا دور حکومت۔ پھر چوتھا دور آیا، اس کو کہتے ہیں افغانیوں کا دور حکومت۔ اور اس کے بعد 5واں دور آیا ہے، اس میں کہتے ہیں سکھوں کا دور حکومت۔ پہلا دور جس میں اسلام یہاں کشمیر میں آیا وہ 250 سال تک رہا ہے اور یہاں کشمیر کے لوگوں نے کشمیر پر حکومت کی ہے، اس کو کہتے ہیں شامیری دور حکومت۔ اس کا آغاز ہوا کس طرح سے کہ برصغیر کے آس پاس کے تمام علاقوں میں اسلام پھیل چکا تھا لیکن کشمیر میں اسلام نہیں پھیلا تھا۔ وجہ اس کی ہے کہ یہاں لوگ داعی بن کر کے نہیں آئے تھے، سیاح بن کر کے تو آتے تھے، تاجر بن کر کے آتے تھے، تجارت کر کے واپس چلے جاتے تھے، لیکن یہاں اسلام باقاعدہ پھیلا ہو اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ نمازیں پڑھی گئی ہیں، اذانیں بھی پڑھی گئی ہیں، لوگ اکا دکا پائے بھی گئے ہیں، آنا بھی ثابت ہے، واپس جانے کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن باقاعدہ تو کشمیر میں اسلام داخل ہوا۔ وہ ایک داعی دین کے ذریعے سے جن کا نام تھا سید عبدالرحمن بلبل، اور اپنے ساتھ ایک پوری جماعت کو لے کر کے آئے جس کا تذکرہ عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ عبدالرحمن بلبل نے یہاں کے اس وقت کے راجا جس کا نام تھا رنچن، اس سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کا نام صدر الدین رکھا گیا۔ عبدالرحمن بلبل پہلے داعی اسلام اور پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ہے صدر الدین جو پہلے رنچن کے نام سے تھا۔ اس طرح سے گویا کشمیر کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں اسلام دعوت کے ذریعے پہنچا، نہ اس میں لالچ تھا، نہ اس میں کوئی پریشر تھا، نہ کوئی دھوکہ تھا، اپنی طلب تھی، اللہ کا فضل تھا اور داعی کی محنت تھی۔ اسلام یہاں شروع ہو گیا لیکن اللہ کے فیصلے کے مطابق بہت تھوڑے عرصے میں عبدالرحمن بلبل بھی رخصت ہو گئے اور صدر الدین جو پہلا مسلمان تھا وہ بھی وفات پا گیا اور یہ دونوں ایک ہی جگہ دفن ہے، یہاں سے نگر کشمیر میں۔ اس کے بعد پھر شمس الدین نام کے شخص نے حکومت قائم کی اور شمس الدین شاہمیر کے نام سے اس نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ پھر آگے چل کر کے اس کا بیٹا حکمران بنا، اس کا نام تھا جمشید۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا، اس کا نام تھا شہاب الدین۔ شہاب الدین کے زمانے میں بخارا یا سمرقند سے ایک بزرگ آئے، ان کا نام تھا ملا احمد علامہ۔ یا تو یہ شاہندان کے خاندان سے ہے یا ان کے خاندان کا آگے چل کر ان کا آپس میں کوئی تعلق جڑتا ہے، لیکن شاہندان سے بہت پہلے یہ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں آ کر کے اس زمانے کے بادشاہ سلطان شہاب الدین کے زیر حکومت میں فتاویٰ کا ایک مجموعہ تیار کیا اور اس کا نام رکھا انہوں نے فتاویٰ شہابیہ۔ یہ کشمیر کی تاریخ میں پہلا فتوی کی کتاب لکھی گئی، الفتاویٰ شہابیہ کہا جاتا ہے۔ اسے نسخے کہیں موجود ہیں لیکن وہ شائع نہیں ہوئی اور اس وقت کے امام، اس وقت کے اگر اس کے بعد علماء آئے ہیں تو اسی فتاویٰ شہابیہ سے مسائل دیتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عبدالرحمن بلبل حنفی اور مسلک تھے، ان کے ساتھ آنے والے اشراف وہ بھی حنفی تھے اور یہ جو فتاویٰ شہابیہ ہے یہ بھی حنفی مسلک کے مطابق لکھی گئی ہے۔ ابھی شاہ ہمدان کا بلوغ کشمیر میں نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ملا احمد
کہاں چلے گئے، ان کی وفات کب ہوئی، دفن کہاں ہوئے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ سلطان شہاب الدین کی وفات ہو گئی، اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، اس کا نام تھا علاؤالدین کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا، اس کا نام تھا قطب الدین کے زمانے میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے۔ عبد الرحمان بلبل اور شاہ ہمدان کے درمیان تقریباً 50 سال کا فاصلہ ہے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب کشمیر تشریف لائے تو چونکہ وہ شافعی المسلک تھے، لیکن یہ بھی تمام کیونکہ آپ حضرات طالب علم رہے ہیں، طالب علم زندگی پر رہنا چاہیے۔ شاہ ہمدان اصل میں شافعی نہیں تھے، اصل میں وہ حنفی تھے، لیکن جس بزرگ کے ساتھ ان کا بیعت کا تعلق تھا وہ شافعی المسلک تھے۔ تو شاہ ہمدان نے یہ سوچا کہ روحانی فیض کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ ہم مسلک ہو جاؤں، ورنہ شاید مجھے اپنے شیخ کا پورا فیض نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے مجھے اپنے شیخ سے پورا فیض اٹھانے کے لیے اگر اپنے مسلک کو بھی بدلنا پڑے تو یہ لوگوں کے لیے میں نہیں بدل رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے بدل رہا ہوں۔ چونکہ اپنے خاندان والوں کو انہیں حنفی رہنے دیا اور ذاتی طور پر وہ شافعی بن گئے، اور اس کے بعد پھر صرف اپنے شیخ سے فیض اٹھانے کے لیے، اور اس کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں، جیسے حضرت مولانا روم کے شاگرد تھے، ان کے مرید تھے حسام الدین چلبی، وہ شافعی المسلک تھے، اور مولانا روم جو ہیں جواد الرومی وہاں اس کے نتیجے میں حسام الدین چلبی نے بھی حنفیت کا اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور شاہ ہمدان کے ذریعے سے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ سارے حنفی بنتے گئے، حنفی بنتے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں پہلے اسلام سے محروم افراد کی تعداد زیادہ تھی، اور اب حضرت شاہ جہاں رحمۃ اللہ کی محنت و قربانی سے پورے کشمیر میں اسلام کے ماننے والوں، نور توحید سے آراستہ انسانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور ایمان سے محروم لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بہت اثر و رسوخ والے افراد یہاں موجود تھے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے، ان کا ارادہ تھا کہ پھر ہمیشہ کشمیر کے لیے بسیں، مگر وہ مقدر نہیں تھا، اور راستے میں ان کی وفات ہو گئی، اس طرح سے ختلان میں وہ مدفون ہو گئے۔ البتہ انہوں نے اپنے بیٹے جو 10 سال کی یا 12 سال کی عمر کے تھے محمد حمدانی، ان کو وصیت کی کہ تم واپس جا کر کے کشمیر کے دین کی آبیاری کرنا، وہاں میں نے جو درخت لگایا ہے اس کی پاسبانی کرنا، اور اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس میرے بیٹے کی علمی اور روحانی تربیت کریں۔ چنانچہ ان کے مریدین نے، ان کے تلامذہ نے، ان کے خاندان والوں نے محمد حمدانی کی بہت اچھی طرح سے تربیت کی، تقریباً 10 سال، اور 22 سال کی عمر میں محمد حمدانی علمی اور عملی اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مکمل ہو کر کے پھر کشمیر تشریف لائے ہیں، اور اس وقت پورے کشمیر میں ان کا استقبال کیا۔ یہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا تھا، اور اس وقت یہاں کشمیر میں سلطان سکندر شاہ کی حکومت تھی، اور اس کے وزیر جو تھے وہ ایمان سے محروم شخص تھے اور بہت سخت مزاج کے آدمی کے تھے، لیکن میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو جوان رانا تھے ان سے ملاقات کی، اور وہ شخص جو ایمان سے محروم تھا وہ سب بڑھ کے بجائے سیف الدین بن گیا۔ پھر سیف الدین نے میر محمد حمدانی سے درخواست کی کہ میں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، اب ایک مہربانی آپ یہ کریں کہ میری پیشکش بھی قبول کر لیں۔ چنانچہ میر محمد حمدانی نے کہا آپ کی پیشکش کیا ہے؟ انہوں نے کہا وعدہ کرو گے تو میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا وعدہ تو کرنا مشکل ہے لیکن بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں۔ چنانچہ میر محمد حمدانی کا نکاح سہبٹ جو بعد میں سیف الدین بنے ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا، باریہ اس کا نام تھا، اور یہاں چاڈورہ کے علاقے میں جس جگہ وہ مذکور ہے۔ میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے اسلام اور زیادہ مستحکم ہوا، جن جن خطوں میں لوگوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ مضبوط ہو گئے، مسلمانوں کو دینی تربیت شروع ہو گئی، اور انہوں نے ہی سری نگر کا عیدگاہ، سری نگر کا ملکہ اور مختلف مقامات کی تعمیر ہونے والی خانقاہوں کی آبیاری بھی کی، ان کا احیاء بھی کیا، ان کا استحکام بھی ہوا۔ بہرحال اس طرح سے شاملی دور حکومت چلتا رہا آگے، اس بیچ میں علماء بھی آتے گئے، کتابیں بھی لکھی جاتی رہی، لیکن باقاعدہ فتاویٰ کی کوئی کتاب اس بیچ میں نہیں لکھی گئی، یہاں تک کہ شاملی دور حکومت جو تقریباً 250 سال تھا وہ شاملی دور حکومت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا دور حکومت شروع ہوا جس میں بہت یہاں مظالم ہوئے ہیں، اور اس مظالم کے زمانے میں بھی یہاں بڑے بڑے صاحب علم تھے، جس میں شیخ یعقوب سربی، بابا داؤد خاکی، اسی طرح سے محدث شمس الدین پال، محدث جوہرنا، ملا حاجی کشمیری، حتیٰ کہ بابا داؤد مشکاتی نام کے بزرگ تھے جن کو مشکات سے زبانی یاد تھی۔ شیخ یعقوب سربی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت متصنف قسم کے حنفی تھے۔ سری نگر میں انہوں نے پڑھا، پھر یہاں سے پڑھنے کے بعد یہاں سے وہ بخارا گئے، ہزارہ پھر بخارا، پھر سمرقند، اور وہاں سے بصرہ، کوفہ، اور وہاں سے واپس کشمیر آئے۔ کشمیر سے نکل کر کے پھر وہ حرمین گئے، اور اس زمانے میں وہ حرم شریف میں علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان سے انہوں نے حدیث پڑھی، اور واپس جب آئے ہیں تو بر صغیر کی تاریخ میں ہمارے علم کے مطابق پہلی بخاری شریف کی شرح جو ناتمام ہے شیخ یعقوب سربی نے لکھی، اور وہ غالباً ریسرچ لائبریری میں بغدادی کے شہر میں موجود ہے۔
اسی طرح سے اس دور سے پہلے سلطان سکندر شاہ، جس کے متعلق تاریخوں میں عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں، سلطان سکندر شاہ کے زمانے میں جب مسائل بیان ہوتے تھے تو سب سے زیادہ مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تقسیم میراث. تو تقسیم میراث کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے. تو ایک بزرگ پیدا ہوا نکلے جو خراسان سے آئے تھے، اور وہ سید احمد حمدانی کے نام سے تھے، سید احمد خراسانی کے نام سے تھے. انہوں نے تنویر السراج کے نام سے سراجی کی شرح لکھی، جو بارہ صدی میں پہلی شرح. اس سے پہلے سراجی نہ پڑھائی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی شرح لکھی گئی تھی. یہاں بارہ صدی میں پہلی شرح وہی لکھی گئی. دور اور آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ وقت چونکہ کم ہے، بہت زیادہ تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں ہے. دور آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ وقت آیا ہے کہ یہاں پر ملا معین الدین نقشبندی نام کے بزرگ نے اپنے ساتھ 5 بڑے علماء کو ملایا اور پھر انہیں ایک بورڈ بنا کر کے فتاوی کا کام شروع کیا، اور فتاوی نقشبندیہ نام کی کتاب لکھی، جس میں تقریباً فقہ حنفی کی 20 کتابوں کو سامنے رکھا. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے فتاوی عالمگیری لکھی گئی ہے، اسی طرح سے ملا معین الدین نے فتاوی نقشبندیہ لکھی ہے، اور وہ تقریباً 20 حنفی کتابوں کے ماخذ کو سامنے رکھ کر کتاب مرتب ہوئی. اس کا نام رکھا گیا فتاوی نقشبندیہ. وہ بھی مخطوطی کی شکل میں، باقاعدہ کوئی شکل نہیں ہے. غرض اس طرح سے 2 اہم ترین واقعات پائے جاتے ہیں کشمیر کی تاریخ میں: مرتب فتاوی جب لکھنا اور اس کے بعد پھر اس کو شائع کرنا. اس کے بعد تاریخ میں ہمیں باقاعدہ کہیں مستقلاً کسی فتوی کی کتاب کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ آج کا دور آ گیا، اور آج اب شاید کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح سے اجتماعی طور پر ایک فتوی کی کتاب سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ شان کو اس حسن کتاب کو حسن اختتام تک پہنچائے. آپ حضرات مختلف خطوں سے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تاریخ گزرتی ہے، ہر دور میں دین کے کام کرنے والوں کا کام باقی رہتا ہے، اور دین مٹانے والوں کا نام بھی ملتا ہے اور ان کی محنتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہ ساری تاریخ ہمیشہ یہی دکھاتی رہی ہے. چاہے آپ پورے عالم کی تاریخ پڑھیں، اور چاہے اسلام کی کسی بھی خطے کے اندر احیاء اور مظلومیت کی تاریخ پڑھیں، تاریخ یہی دکھاتی ہے کہ کبھی اسلام مٹنے کا قریب ہوتا ہے، بچانے والے اسلام کو بچاتے ہیں تو آگے اسلام چلتا ہے، اور مٹانے والوں کا نام بھی مٹ جاتا ہے. اگر میں اس کی مثال اگر میں عرض کرنا چاہوں گا تو ہم سب نے سنا ہوگا، تاتاریوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. اسلامی تاریخ میں نہیں، پوری انسانی تاریخ میں نہیں. چنگیز خان سے لے کر کے ہلاکو خان تک کا دور اتنا ظالمانہ دور ہے کہ تقریباً 80 لاکھ انسان قتل ہوئے. صرف بغداد کے اندر 14 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ شاہ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی دعوت سے نوازا، اور اب ان ظالم تاتاریوں کی ساری نسل مسلمان ہو گئی. ایک شخص بھی باقی نہیں بچا ہے جس اسلام کو قتل کیا ہو. تب آگے تاتاری بھی مٹ گئے، ان کی اگلی نسل مسلمان ہو گئی. بخارا مٹنے کے بعد پھر دوبارہ ابھر گیا. اس کے بعد پھر چمسن کا زمانہ آ گیا، بخارا پھر مٹ گیا تھا، آج پھر بخارا ابھر رہا ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے. ہم جس خطے میں آباد ہیں، اس خطے میں اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر. آپ یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم ایک اپنی ذاتوں کے اعتبار سے نمونے کے انسان بنیں گے. نمونے کے انسان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا نام عالم بن چکا ہے، آپ کسی کا نام حافظ ہے، کسی کا نام قاری ہے، کسی کا نام عالم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا علم کس درجے کا ہے. جب علماء نہیں رہے تو ہم اساطیر کو کہا گیا یہی آج کے زمانے کے مولوی ہے. تو وہ اس کے معنی ہیں کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہم کو بننا. ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے، ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اندر غیرت دین ہونی چاہیے، حکمت و تدبر ہونا چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، اپنے بڑوں سے لینے کا مزاج ہونا چاہیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وقت و تعلق ہونا چاہیے. جو شخصی اوصاف ہیں وہ سارے شخصی اوصاف ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں اس خطے میں آج کے عہد میں دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام کرنا ہے. ہم جی رہے ہیں اپنی ذاتوں کے لیے نہیں. ہاں اپنی ذاتوں کے لیے جی سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت اونچا کام کرے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے ذاتوں کے لیے نہیں جئیں گے. ہم اگر جئیں گے تو اپنے نبی کے دین کے لیے جئیں گے. یہ سوچ کر کے اس خطے میں دین کی حفاظت کے لیے اب دوسری کسی جگہ سے آنے والا کوئی نہیں ہے. ہمیں ہی اپنے دین کو پڑھنا ہے، ہمیں اپنے دین کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنے دین کی اشاعت کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے سارے کام کرنے ہیں. دین کی اشاعت اور حفاظت کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ امامت ہے، چاہے وہ خطابت ہے، چاہے وہ فتویٰ ہے، چاہے وہ درس ہے، چاہے وہ دعوت ہے، چاہے وہ تحریر ہے، چاہے وہ جو کام بھی ہیں،
ہمیں یہ کرنا ہے، اور اس کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہمیں مطلوب ہیں وہ صلاحیتیں ہمیں پیدا کرنی ہے، اور ان کو صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے جو عزم و اجزاء ہے وہ بھی ہمیں سیکھنے ہیں، اکابر سے مربوط رہنا ہے، تو ہی ہم اپنے خطوں میں اپنے دین کی حفاظت کا کام کر سکیں گے۔ حضرات، مشکل دور آتا ہے، گزر جاتا ہے، چلے کلام ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے، موسم بہار پھر آ جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ چلے کلام کے اندر کس نے اپنی وجود کو بچا لیا، اور جو اپنی وجود کو بچا لیتا ہے وہ اگلے موسم بہار میں پھر ابھر جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اپنے مدارس، اپنی دعوت و تبلیغ کے کام، اپنے مساجد، اپنے سارے نہج کو بچا کر کے اور حکمت و تدبیر کے ساتھ آگے چلانا ہے، نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے، نہ مشتعل ہونا چاہیے، نہ بے تدبیری اختیار کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے یا مشوروں سے کیا جاتا ہے، دوسروں سے رائے لے کر کیا جاتا ہے، ایمان والوں کی تو مثال دی گئی، تو دوسروں سے مشورہ کر کے جب ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اسلام محفوظ رہے گا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا، اور ذریعے کے طور پر ہم استعمال ہوں گے۔ فتوے کا کام بہت نازک ترین کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فتویٰ دراصل فقہ اور فتویٰ دونوں جڑے ہوئے بھی ہیں، اور دونوں کبھی کبھی الگ ہو جاتے ہیں۔ فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، فقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتویٰ کبھی عرف کے مطابق ہوتا ہے، کبھی حدیث کے مطابق ہوتا ہے، کبھی عوام کی سہولت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی قرآن کے حکم منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ فتوے کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں، بلکہ میں اگر تازہ مثال عرض کرنا چاہوں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج صبح مجھے کسی شخص نے فون پر پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کو اپنی کڈنی دے سکتا ہوں؟ صورتحال ساری پوچھنے کے بعد میں نے کہا ہاں ضرور آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب ہم یہاں حاضر ہو رہے تھے 11:45 تھے تو ایک شخص نے مجھے فون کیا، کہا کہ جناب ہم پہلی مرتبہ تبلیغ کے ساتھ جڑے ہیں، ہم آوارہ لڑکے تھے، غریب خاندانوں کے ہیں، اور اب پسماندہ علاقے میں ہم اپنی مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی کڈنی بیچ کر کے اس کا پیسہ مسجد پر لگاؤں۔ کڈنی بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ ابھی میں جب حاضر ہوا تھا میں نے کہا ہرگز ایسا نہیں کریں گے آپ، کڈنی بیچ کر کے مسجد میں پیسہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر کیا کروں؟ اب مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حل بتائے۔ تو میں نے کہا نمبر 1 آپ حضرات مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیں، نمبر 2 مسجد کنکریٹ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اگر آپ صرف شڑ کھڑا کریں گے، بلکہ اگر صرف اس پر ٹینٹ لگائیں گے وہ بھی آپ کی مسجد ہو جائے گی، تو آپ شڑ کھڑا کر دو، نماز شروع کر دو۔ نمبر 3 یہ کہ اتفاق کے ساتھ نماز جب آپ شروع کر دیں گے، سارے ساتھی مل کر کے تبلیغ کا کام اس میں کرتے رہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے۔ غرض یہ کہ فتویٰ نام ہے حالات کے مطابق شریعت کے احکام بیان کرنا۔ منہ بند کر کے نماز پڑھنے کی فقہ نے کراہت کا قول نقل کیا ہے، صاف لکھا ہوا تمام کے فتویٰ کی کتابوں میں کہ منہ بند کر کے نماز پڑھنے کی میں کراہت ہے، لیکن جب کورونا کا مسئلہ آ گیا ساری دنیا کے مفتی حضرات نے فیصلہ کیا کہ ماسک لگا کے نماز پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے صفوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی تلقین احادیث میں آئی، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی تو فقہاء کرام نے غور کرنے کے بعد پھر شریعت کی دی ہوئی حدود کے اندر فاصلہ طے کر دیا اور فاصلے کے ساتھ نمازیں ادا کرا دی۔ اس وقت خطرہ اس بات کا تھا یا تو نمازیں چھوڑ دینی تھی یا نمازیں بچانی تھی۔ اس وقت اگر افضل کو چھوڑ کر کے مفضول پر عمل کیا جائے اور تاکہ امت کی نمازیں بچ جائیں، یہی ہوتا ہے فتوے کا۔ تو فتویٰ حالات کے مطابق نزاکتوں کے ساتھ ہمارے بزرگ جن سب کے ہم فیض یافتہ ہیں اور ان کے فضل اور ان کے جوتوں کے توفیل میں جو کچھ پہ ہم نے پڑھا یا لکھا یا سیکھا، حضرت مفتی محمود صاحب نے بڑا برکت۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ناظر صاحب نے فرمایا کہ حضرت مفتی محمود صاحب نے بڑا برکت کہا کرتے تھے کہ مفتی کا کمال یہ ہے کہ وہ مستفتی کے دل کے چور کو پکڑے۔ تو سال تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مستفتی کے دل میں چور کہاں ہوتا ہے، لیکن طویل تجربات کے بعد پتا چلا کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہے، کبھی ہو سکتا ہے طلب خیر ہوگی اور کبھی ہو سکتا ہے شر ہوگا، شر بھی ہوتا ہے لیکن سال کے تجربے کے بعد آتا ہے۔ یہی حضرت مفتی محمود صاحب نے بڑا برکت بیمار تھے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن دن میں 2 آدمیوں کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، کھڑے نہیں رہ پاتے تھے۔ تو آج کے محتمم دارالعلوم جن کی تشریف آوری متوقع تھی حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت کے مرید بھی ہیں، حضرت کی شاگرد بھی ہیں، فتوے میں شاگرد ہیں، تصوف میں مرید ہیں، دارالعلوم کے محتمم ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضرت آپ تو خود فتویٰ لکھتے ہیں کہ صورتحال میں بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں اپنا فتویٰ کیسے لکھ سکتا ہوں؟ کوئی فتویٰ دے تو میں کروں نا۔ تو مفتی ابوالقاسم صاحب انہیں کے شاگرد، انہوں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ انہوں نے کہا آپ نے فتویٰ دے دی میں بیٹھ کر۔ غرض یہ کہ ہماری اکابر کا نہج و مزاج اسی اس وقت جو صورتحال کے اندر ہم ہیں
اس صورتحال میں اپنے ساتھیوں سے تعلق رکھیں، اپنے اداروں سے تعلق رکھیں، اپنے بڑوں سے مشورے کے ساتھ کام کریں۔ کام ہمارے کیا ہے؟ کوئی امامت سے جڑا ہوا ہے، کوئی فتوے سے جڑا ہوا ہے، کوئی درس سے جڑا ہوا ہے، کوئی خطابت سے، کوئی دعوت و تبلیغ سے۔ دعوت و تبلیغ ہمارا کام ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس نور اللہ برکتہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ برکتہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے مرید بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب داماد صاحب مظاہروں کے فاضل فضلاء میں سے تھے۔ ان تمام اکابر کے ذریعے حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی، ان تمام کی محنتوں قربانیوں سے تبلیغ عالم میں پھیلی ہے۔ یہ تمام ہمارے اکابرین تھے۔ دعوت و تبلیغ کا جو نہج چلا رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے علماء، ہمارے بڑوں نے جو رائے، جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اسی رائے پر ہم کو آگے چلنا ہے۔ انتشار اور اختلاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ اپنے سر نہ لے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ خود نہ پوچھے۔ حضرات، جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں کام کرنے پر ہمیں بشارت انسانوں سے ملے یا نہ ملے، آج کے امام کو، آج کے عالم کو، آج کے مدرس کو، یہاں کے لوگوں سے بشارتیں ملیں یا نہ ملیں، حوصلہ افزائی ہو یا نہ ہو، تحصیل ملے یا نہ ملے، آج کے انسان میں، آج کے دور میں دین کے کام کرنے والے کے لیے بشارت اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ فطوبیٰ للغرباء، مبارک ان غریبوں کے لیے، الذین یصلحون ما افسد الناس، جب چاروں طرف سے فساد ہی فساد ہوگا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ چنانچہ سوسائٹی، معاشرے کی جس طبقے میں جا کر کے دیکھیں، جن نسلوں کو بھی جا دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، جوانوں کو دیکھیں، درمیانی عمر کے لوگوں کو دیکھیں، ہر جگہ جو فساد ہی فساد و بگاڑ بگاڑ ہے، عقائد کا الگ، عبادات کا الگ، معاشرتی امور کا الگ، فیشنوں کا الگ، فحش کاریوں کا الگ، مالی بدعنوانیوں کا الگ، اس تمام بگاڑ کا سدھار ہمارے کندھوں پر ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب ہم اس ارادے کے ساتھ آج جئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، رکاوٹیں دور ہوں گی، اور پھر وقتی طور پر بادل گرجتے ہیں، گرجنے والے نکل جاتے ہیں اور پھر آفتاب نکل آتا ہے۔ انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اس دین کے بقا کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ہم ارادہ کر لیں۔ اللہ کے توفیق کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا، اللہ کرے کہ ہم آج کی اس عہد میں دین کے اسی اصل مزاج کو باقی رکھنے کے لیے استعمال ہوں۔ ہماری زبانیں، ہمارا قلم، ہماری سوچ، ہمارا قلب، ہمارا چلنا، ہماری محنتیں، ہماری جوانیاں، ہمارا سب کچھ دین کے لیے لگے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بالله رب العالمین۔ کیا اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، آپ کہیے میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، میری نمازی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہے۔ یہی پیغام لے کر ہم جائیں گے اور اپنے دین کے، اللہ کے دین کی حفاظت کا عہد لے کر کے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔